الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज जिन सहाबी का मैं जिक्र करूँगा उनका नाम है अबू तलहा, हज़रत अबू तलहा। हज़रत अबू तलहा अंसारी का असल नाम ज़ैद था। उनका ताल्लुक़ अंसार के कबीला खज़रज से था।
اور یہ قبیلے کے رئیس تھے. آپ اپنی کنیت ابو طلحہ کے نام سے زیادہ مشہور تھے. حضرت ابو طلحہ کے والد کا نام سہل بن اسود اور والدہ کا نام عبادہ بنت مالک تھا. حضرت ابو طلحہ نے بیعت عقبہ ثانیہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی توفیق پائی. آپ غزوہ بدر اور دیگر تمام غزوات میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ شریک ہوئے. جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حضرت ابو طلحہ کے ساتھ مواخات قائم فرمائی. حضرت ابو طلحہ کا رنگ گندمی اور قد متوسط تھا، درمیانہ تھا. آپ نے کبھی سر اور داڑھی کے بالوں پر خضاب نہیں لگایا، جس طرح تھے بال ویسے رکھے. حضرت انس حضرت ابو طلحہ کے ربیب یعنی بیوی کے پہلے خاوند سے بیٹے تھے. حضرت ام سلیم کے پہلے خاوند مالک بن نضر تھے. ان کے فوت ہونے کے بعد حضرت ابو طلحہ سے ان کی شادی ہوئی، جن سے ان کے ہاں عبداللہ اور ابو عمیر کی ولادت ہوئی. حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ابو طلحہ نے ام سلیم کو نکاح کا پیغام بھجوایا. ام سلیم نے کہا کہ اللہ کی قسم، مجھے آپ جیسے آدمی سے نکاح کا انکار نہ ہوتا، لیکن آپ مشرک ہیں اور میں مسلمان. یہ سنن نسائی کی روایت ہے. اور میں مسلمان عورت ہوں، میرے لیے جائز نہیں کہ میں آپ سے نکاح کروں. اگر آپ اسلام قبول کر لیں تو یہی میرا مہر ہوگا اور میں اس کے سوا کچھ نہیں مانگوں گی. حضرت ابو طلحہ نے اسلام قبول کر لیا اور یہی ان کا مہر مقرر ہوا. اور ثابت رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ میں نے اسلام میں آج تک کسی عورت کے بارے میں نہیں سنا کہ اس کا مہر ایسا قابل عزت ہو جیسا کہ ام سلیم کا مہر تھا. حضرت ابو طلحہ غزوہ بدر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل تھے. حضرت ابو طلحہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے دن سرداران قریش میں سے 24 آدمیوں کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے دن سرداران قریش میں سے 24 آدمیوں کی نسبت حکم دیا اور انہیں بدر کے کنووں میں سے ایک ناپاک کنویں میں ڈال دیا گیا. اور آپ جب کسی قوم پر غالب آتے تو میدان میں 3 راتیں قیام فرماتے. جب آپ بدر میں ٹھہرے اور تیسرا دن ہوا تو آپ نے اپنی اونٹنی پر کجاوا باندھنے کا حکم دیا اور چنانچہ اس پر کجاوا باندھا گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور آپ کے صحابہ بھی آپ کے ساتھ چلے اور کہنے لگے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کسی غرض کے لیے ہی چلے تھے. آپ اسی کنویں کی منڈیر پر پہنچ کر کھڑے ہو گئے جہاں 24 آدمیوں کی لاشیں ڈالی گئی تھیں. بند کنواں تھا. آپ ان کے اور ان کے باپوں کے نام لے کر پکارنے لگے کہ اے فلاں فلاں کے بیٹے، اے فلاں فلاں کے بیٹے، کیا اب تم کو اس بات سے خوشی ہوگی کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کی ہوتی، کیونکہ ہم نے تو سچ سچ پا لیا جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا. آیا تم نے بھی واقعی وہ پا لیا ہے جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا؟ ابو طلحہ کہتے تھے کہ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ، آپ ان لاشوں سے کیا باتیں کر رہے ہیں جن میں جان نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے کہ تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے ان باتوں کو جو میں کہہ رہا ہوں. یعنی یہ باتیں اب اللہ تعالیٰ ان تک پہنچا بھی رہا ہے کہ کیا تمہارا بد انجام ہوا. حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ جب احد کی جنگ ہوئی تو لوگ شکست کھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو گئے اور حضرت ابو طلحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کو اپنی ڈھال سے آڑ میں لیے کھڑے رہے. اور حضرت ابو طلحہ ایسے تیر انداز تھے
کہ جو زور سے کمان کھینچا کرتے تھے، انہوں نے اس دن 2 یا 3 کمانیں توڑی، یعنی اتنی زور سے کھینچتے تھے کہ کمان ٹوٹ جاتی تھی۔ اور جو کوئی آدمی تیروں کو ترکش آپ اپنے ساتھ لیے گزرتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس فرماتے کہ ابو طلحہ کے لیے پھینک دو، یعنی کہ دوسروں کو نصیحت کرتے کہ تیر انداز بہت ہیں، اپنے تیر بھی انہیں کو دے دو۔ یہ آج وسلم کے سامنے کھڑے تھے اس وقت۔ حضرت انس کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھا کر لوگوں کو دیکھتے تو حضرت ابو طلحہ کہتے بے ابی انتا و امی یا رسول اللہ لا یصیبو کا سہم نہری دون نہرک، میرے ماں باپ آپ پر قربان، سر اٹھا کر نہ دیکھیں، مبادہ ان لوگوں کی تیروں میں سے کوئی تیر آپ کو لگے، میرا سینہ آپ کے سینے کے سامنے ہے۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ ایک ہی ڈھال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے تھے، اور حضرت ابو طلحہ اچھے تیر انداز تھے۔ جب وہ تیر چلاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھانکتے اور ان کے تیر پڑنے کی جگہ کو دیکھتے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، پہلی بھی بخاری کی تھی۔ غزوہ احد میں حضرت ابو طلحہ کے اس شعر کے پڑھنے کا بھی ذکر آتا ہے کہ وجہی لوجہک البقاء و نفسی لنفسک الفداء، میرا چہرہ آپ کے چہرے کو بچانے کے لیے ہے اور میری جان آپ کی جان پر قربان ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ سے فرمایا کہ اپنے لڑکوں میں سے میرے لیے کوئی لڑکا تلاش کرو جو میری خدمت کرے تب میں خیبر کا سفر کروں۔ حضرت ابو طلحہ سواری پر مجھے پیچھے بٹھا کر لے گئے، یعنی حضرت انس کو۔ حضرت انس کہتے ہیں میں اس وقت لڑکا تھا اور بلوغت کے قریب پہنچ چکا تھا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کیا کرتا تھا، جب آپ اترتے میں اکثر آپ کو یہ دعا مانگتے سنا کرتا تھا کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین والغلبۃ الرجال، کہ اے میرے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں غم و اندوہ سے، درماندگی اور سستی سے، اور بخل اور بزدلی سے، اور قرضداری کے بوجھ سے، اور لوگوں کی سختی سے۔ ایک دوسری روایت میں اس طرح بھی آیا ہے کہ انس کی روایت ہے، پہلی بھی بخاری کی تھی اور یہ بھی بخاری کی ہے، کہ بیان کرتے ہیں حضرت انس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے، آپ کا کوئی خادم نہ تھا۔ حضرت ابو طلحہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، انس سمجھدار لڑکا ہے، یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ حضرت انس کہتے تھے چنانچہ میں نے سفر میں بھی آپ کی خدمت کی اور حضر میں بھی، جو کام بھی میں کرتا آپ مجھے کبھی نہ فرماتے تم نے یہ کام اس طرح کیوں کیا، اور جو کام میں نے نہ کیا ہوتا اس کی نسبت آپ مجھے کبھی نہ فرماتے کہ تم نے اس کو اس طرح کیوں نہیں کیا، یعنی کبھی کوئی روک ٹوک نہیں کی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جب آپ عصفان مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے، وہاں سے لوٹے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنی اونٹنی پر سوار تھے، اور آپ نے حضرت صفیہ بنت حویی کو پیچھے بٹھایا ہوا تھا۔ آپ کی اونٹنی نے ٹھوکر کھائی اور دونوں گر پڑے۔ حضرت ابو طلحہ یہ دیکھ کر فوراً اونٹ سے کودے اور بولے یا رسول اللہ میں آپ پر قربان۔ آپ نے فرمایا پہلے عورت کی خبر لو۔ حضرت ابو طلحہ نے اپنے منہ پر کپڑا ڈال لیا اور حضرت صفیہ کے پاس آئے اور وہ کپڑا ان پر ڈالا، یعنی پردے کا اتنا لحاظ تھا ان کو، اور ان دونوں کی سواری درست کی جس پر وہ سوار ہو گئے۔
اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد حلقہ بنا لیا۔ جب ہم مدینے کی بلندی پر پہنچے تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، ہم لوٹ کر آنے والے ہیں، ہم اپنے رب کے حضور توبہ کرنے والے ہیں، اپنے رب کی عبادت کرنے والے اور اپنے رب کی ستائش کرنے والے ہیں۔ آپ اس وقت تک کہ مدینہ میں داخل ہوئے یہی کلمات فرماتے رہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جب کہ آپ غزوہ خیبر سے واپس تشریف لا رہے تھے اور آپ کی بیوی حضرت صفیہ بھی آپ کے ساتھ تھیں، راستے میں اونٹ بھی دب گیا اور آپ اور حضرت صفیہ دونوں گر گئے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری کا اونٹ آپ کے پیچھے ہی تھا، وہ فوراً اپنے اونٹ سے کود کر آپ کی طرف گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میری جان آپ پر قربان، آپ کو کوئی چوٹ تو نہیں آئی؟ جب ابو طلحہ آپ کے پاس پہنچے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو طلحہ پہلے عورت کی طرف 2 دفعہ فرمایا۔ وہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے۔ مسلم فرماتے ہیں کہ حضرت طلحہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے، جب آپ کی جان کا سوال ہو اس وقت انہیں کوئی اور کیسے نظر آ سکتا تھا، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور پہلے عورت کو اٹھاؤ۔ یہ عورت کے حقوق کے بارے میں بیان فرما رہے تھے، اس وقت یہ واقعہ آپ نے بیان فرمایا۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر حملہ کیا اور ہم نے اس کے قریب جا کر صبح کی نماز پڑھی جبکہ ابھی اندھیرا ہی تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور حضرت ابو طلحہ بھی سوار ہوئے اور میں حضرت ابو طلحہ کے ساتھ پیچھے سوار تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی گلی میں گھوڑا دوڑایا اور میرا گھٹنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران کے ساتھ چھو رہا تھا، اتنے قریب تھے دونوں۔ اور پھر آپ نے گرمی کی وجہ سے ویسے آرام کی وجہ سے اپنی ران سے اپنا تہبند ہٹایا، یعنی ٹانگ سے ذرا اوپر کیا گھٹنے سے، تو کہتے ہیں یہاں تک کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران کی سفیدی دیکھی۔ ران سے مراد یہاں ہے گھٹنے سے اوپر کا حصہ۔ جب آپ گاؤں میں داخل ہوئے اور فرمایا اللہ اکبر خربت خیبر انا اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین۔ اللہ اکبر خربت خیبر انا اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین۔ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، خیبر ویران ہو گیا۔ ہم جب کسی قوم کے آنگن میں ڈیرا ڈالتے ہیں تو پھر ان لوگوں کی صبح پوری ہوتی ہے جن کو قبل از وقت عذاب الہی سے ڈرایا گیا ہو۔ یہ آپ نے 3 بار فرمایا۔ حضرت انس کہتے تھے کہ لوگ اپنے کاموں کے لیے باہر نکلے تو انہوں نے کہا محمد اور صلی اللہ علیہ وسلم، اور عبدالعزیز کہتے تھے کہ ہمارے بعض ساتھیوں نے محمد کے ساتھ خمیس کا لفظ بھی کہا تھا، یعنی فوج۔ حضرت انس کہتے تھے کہ ہم نے اسے لڑ کر فتح کیا اور قیدیوں کو اکٹھا کیا گیا تو حضرت دیہا کل بھی آئے اور کہا اے اللہ کے نبی مجھے ان قیدیوں میں سے ایک لونڈی دیجیے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اور ایک لڑکی لے لو۔ انہوں نے ہوئی کی بیٹی صفیہ لی۔ اس پر ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے نبی آپ نے دہیا کو قریظہ اور نذیر کی سردار صفیہ بنت حیی دی ہے، وہ تو صرف آپ ہی کے لائق ہے۔ آپ نے فرمایا اسے بما صفیہ بلا لاؤ۔ وہ صفیہ کو لے آئے اور حضرت دیہا کے ساتھ تھے۔ آپ نے حضرت دیہا کو فرمایا کہ ان قیدیوں میں سے کوئی اور تم لے لو۔ حضرت انس کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو آزاد کر دیا اور پھر ان سے شادی کی۔ اس پر حضرت ثابت نے حضرت انس سے پوچھا کہ ابو حمزہ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا مہر دیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے ان کو آزاد کر دیا تھا اور ان سے شادی کر لی، اور ان کی آزادی ہی ان کا مہر تھا۔ آخر جب آپ ابھی راستے میں ہی تھے تو حضرت ام سلیم نے حضرت صفیہ کو آپ کی خاطر آراستہ کیا اور
پھر وہاں شادی ہوئی، آپ کے پاس وہاں بھیج دیا آپ کے پاس، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں اگلے دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس کوئی چیز ہو وہ اسے لے آئے، اور آپ نے چمڑے کا دسترخوان بچھا دیا۔ کوئی شخص کھجوریں لانے لگا، کوئی گھی۔ عبدالعزیز نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے ستو کا بھی ذکر کیا تھا۔ کہتے تھے پھر انہوں نے ان سب کو آپس میں ملا کر گون دیا، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے کی دعوت تھی۔ ایک دوسری روایت میں اس طرح بھی آتا ہے کہ قلعہ کی فتح کے بعد حضرت صفیہ دیہا کے حصے میں آئیں۔ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہت سارے صحابی، ایک صحابی نہیں کافی لوگوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ان کی تعریف و توصیف کرنا شروع کی، اور یہ بھی کہ مقام و مرتبہ کے اعتبار سے حضرت صفیہ کے لیے یہ زیادہ مناسب ہے کہ آپ اپنے لیے انہیں منتخب فرما لیں، آپ شادی کریں ان سے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دیہا کے پاس پیغام بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 غلاموں کے عوض حضرت صفیہ کو خرید کر انہیں ام سلیم کے حوالے کیا تاکہ انہیں اپنے ساتھ رکھیں۔ پھر جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ آپ نے پھر ان سے شادی کر لی۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دن یعنی حنین کے دن کہ جو شخص کسی کافر کو قتل کرے گا تو اس کافر کا مال و اسباب اسی شخص کو ملے گا۔ اس دن حضرت ابو طلحہ نے 20 کافروں کو قتل کیا اور ان کا سامان بھی لیا، اور حضرت ابو طلحہ نے حضرت ام سلیم کو دیکھا کہ ان کے پاس ایک خنجر ہے۔ انہوں نے پوچھا، ہے ام سلیم یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم میرا ارادہ یہ ہے کہ اگر کوئی کافر میرے قریب آئے تو میں اسے خنجر سے اس کا پیٹ پھاڑ دوں۔ حضرت ابو طلحہ نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات بتائی۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لشکر میں تنہا ابو طلحہ کی آواز ایک جماعت پر بھاری ہوتی ہے۔ بعض دوسری روایات میں ایک جماعت کے بجائے میات و رجل یعنی 100 آدمیوں اور الفا رجل یعنی 1000 آدمی کا بھی ذکر ملتا ہے کہ اتنی بڑی بلند آواز تھی ان کی۔ حضرت ابو طلحہ 34 ہجری میں مدینہ میں فوت ہوئے، اور حضرت عثمان نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اس وقت آپ کی عمر 70 سال تھی، جبکہ اہل بصرہ کے نزدیک آپ کی وفات ایک سمندری سفر کے دوران ہوئی اور ایک جزیرے میں آپ کو دفن کیا گیا۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جہاد کی وجہ سے نفلی روزہ نہیں رکھا کرتے تھے تاکہ طاقت کم نہ ہو جائے، اور حضرت انس مزید فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو میں نے سوائے عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے دن کے کبھی ان کو بے روزہ نہیں دیکھا۔ اس کے بعد پھر باقاعدگی سے روزے رکھنے لگ گئے۔ حضرت ابو طلحہ کی مہمان نوازی کا ایک واقعہ یوں ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے اپنی ازواج کی طرف کسی کو بھیجا، انہوں نے جواب دیا، ہمارے پاس سوائے پانی کے اور کچھ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مہمان کو کون اپنے ساتھ رکھے گا، یا فرمایا اسے کون مہمان ٹھہرائے گا؟ انصار میں سے شخص بولا، میں۔ چنانچہ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر اپنی بیوی کے پاس گیا اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی نہایت اچھی خاطر تواضع کرو۔ وہ بولی، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں مگر اتنا کھانا ہے جو میرے بچوں کے لیے مشکل سے کافی ہو۔ اس نے کہا، اپنے اس کھانے کو تیار کر لو اور چراغ بھی جلاؤ، اور اپنے بچوں کو جب وہ شام کا کھانا مانگیں سلا دینا۔ چنانچہ اس نے اپنا کھانا تیار کیا اور چراغ کو جلایا، اپنے بچوں کو سلا دیا۔ پھر اس کے بعد وہ اٹھی، جیسے چراغ درست کرتے ہیں اس نے اس کو بجھا دیا۔ وہ دونوں اس مہمان پر یہ ظاہر کرتے رہے کہ گویا وہ بھی کھا رہے ہیں،
مگر ان دونوں نے خالی پیٹ رات گزاری۔ جب صبح ہوئی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ آپ نے فرمایا آج رات اللہ ہنس پڑا، یا فرمایا تمہارے دونوں کے کام سے بہت خوش ہوا، اور اللہ نے یہ وہی نازل کی کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور وہ خود اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے، باوجود اس کے کہ انہیں خود تنگی اور درپیش تھی۔ بس جو کوئی بھی نفس کی خساست سے بچایا جائے تو یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جب بال اتروائے تو حضرت ابو طلحہ پہلے شخص تھے جنہوں نے آپ کے بالوں میں سے کچھ بال لیے۔ حضرت انس بن مالک نے بیان کیا کہ حضرت ابو طلحہ نے حضرت ام سلیم سے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کمزور سنی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بھوک ہے، کیا تمہارے پاس کچھ ہے کھانے کی چیز؟ حضرت ام سلیم نے کہا ہاں، یہ کہہ کر جو کی کچھ روٹیاں نکال لائیں۔ پھر انہوں نے اپنی ایک اوڑھنی نکالی اور ان روٹیوں کو اس کے ایک کنارے میں لپیٹ دیا اور وہ میرے ہاتھ میں دے دیں، اور اوڑھنی کا کچھ حصہ میرے بدن پر لپیٹ دیا۔ پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مجھے بھیجا۔ حضرت انس کہتے تھے کہ میں وہ لے کر چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں پایا، آپ کے ساتھ کچھ لوگ تھے۔ میں پاس کھڑا ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ابو طلحہ نے تجھے بھیجا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ کھانا دے کے بھیجا ہے؟ میں نے کہا جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا جو آپ کے پاس تھے کہ چلو اٹھو، بجائے وہ کھانا لینے کے آپ نے ان کو بھی ساتھ لیا۔ وہ کھانا لے کر ہی آپ چل پڑے اور میں آپ کے آگے ہی چل پڑا، اور حضرت ابو طلحہ کے پاس پہنچا اور ان کو بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو ادھر ہی آ رہے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ کہنے لگے کہ ام سلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو لے آئے ہیں اور ہمارے پاس اتنا کھانا نہیں جو ان کو کھلائیں۔ وہ چند روٹیاں تھیں وہ تو بھیج دی تھیں، وہی واپس آ رہی ہیں۔ وہ بولیں اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ گئے اور جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ پھر آپ جلدی جلدی گئے گھر سے، حضرت انس پہلے پہنچ گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حضرت ابو طلحہ آپ کے ساتھ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلیم جو تمہارے پاس ہو وہ لے آؤ۔ وہ روٹیاں لے آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا کہ وہ توڑو ان کو۔ وہ توڑی گئیں۔ حضرت ام سلیم نے گھی کی ایک کپڑی نچوڑی اور اس کو بطور سالن کے پیش کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روٹیوں پر دعا کی جو دعا اللہ نے چاہی کہ کریں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ 10 آدمیوں کو اندر آنے کی اجازت دو۔ ان کو اجازت دی اور لوگوں نے اتنا کھایا کہ وہ سیر ہو گئے اور پھر باہر چلے گئے۔ پھر آپ نے فرمایا 10 اور آدمیوں کو اجازت دو۔ ان کو اجازت دی اور لوگوں نے اتنا کھایا کہ وہ سیر ہو گئے اور باہر چلے گئے۔ پھر آپ نے فرمایا 10 اور آدمیوں کو اجازت دو۔ ان کو اجازت دی اور انہوں نے اتنا کھایا کہ ان کا پیٹ بھر گئے اور باہر چلے گئے۔ پھر آپ نے فرمایا 10 اور آدمیوں کو اجازت دو۔ ان کو اجازت دی اور لوگوں نے اتنا کھانا کھایا کہ وہ سیر ہو گئے اور باہر چلے گئے۔ غرض ان سب لوگوں نے کھایا اور پیٹ بھر کر کھایا، اور وہ لوگ 70 یا 80 آدمی تھے۔ یہاں وسلم کی دعا کی برکات کا بھی ذکر ملتا ہے، وہاں یہی روایت ہے۔ وہ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ابو طلحہ مدینہ میں تمام انصاریوں سے کھجوروں کے زیادہ باغ رکھتے تھے، اور ان کو سب سے زیادہ پیاری جداد بیرہا کا باغ تھا جو مسجد کے سامنے تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں آیا کرتے تھے اور وہاں کا صاف ستھرا پانی پیا کرتے تھے۔ حضرت انس کہتے تھے کہ جب یہ آیت اتری کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو پا نہیں سکو گے یہاں تک کہ تم ان چیزوں میں سے خرچ کرو جن سے تم محبت کرتے ہو۔ حضرت ابو طلحہ کھڑے ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لن تنالوا البر
حتیٰ تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو پا نہیں سکو گے یہاں تک کہ تم ان چیزوں میں سے خرچ کرو جن سے تم محبت کرتے ہو، اور میری جائیداد میں سے مجھے سب سے پیارا باغ دے رہا ہے، اور وہ اللہ کے لیے صدقہ ہے، اب میں صدقہ اللہ کو دیتا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ کے ہاں مقبول نیکی ہوگی اور بطور ذخیرے کی ہوگی، اس لیے جہاں اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھائے وہاں اسے خرچ کریں۔ آپ نے فرمایا شاباش، یہ فائدہ دینے والا مال ہے، یا فرمایا ہمیشہ رہنے والا مال ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے کہا ہے میں نے سن لیا ہے، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ تم اسے اپنے قریبیوں میں ہی بانٹ دو۔ ابو طلحہ نے کہا یا رسول اللہ، حضور کے ارشاد کی تعمیل میں ایسے کیے دیتا ہوں۔ چنانچہ ابو طلحہ نے اس باغ کو اپنے قریبیوں اور اپنے چچا کے بیٹوں میں تقسیم کر دیا۔ حضرت ابو طلحہ کو اعزاز اور سعادت بھی حاصل ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کی وفات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر اس کی قبر میں اترے اور حضور کی صاحبزادی کی نعش مبارک کو قبر میں اتارا۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ایک بار مدینہ والے یکایک گھبرا گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طلحہ کے گھوڑے پر سوار ہوئے جو آہستہ چلتا تھا، یا یہ کہا کہ جس کی رفتار سست تھی۔ جب آپ لوٹے تو آپ نے فرمایا حضرت ابو طلحہ کو کہ ہم نے تمہارے گھوڑے کو ایک دریا پایا ہے، بہت تیز چلتا ہے۔ اس کے بعد اس گھوڑے کا چلنے میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے مل جل جاتے تھے۔ میرے چھوٹے بھائی سے مزاحن فرماتے کہ اے ابو عمیر، نغیر نے کیا کیا؟ ابو عمیر نے ایک چڑیا پالی تھی، نغیر چڑیا کو کہتے ہیں، وہ مر گئی تو ان کو بڑا صدمہ تھا اس کا، تو مذاق کر ان سے فرماتے تھے یا اڑ گئی یا مر گئی، بہرحال تو اس کی وجہ سے چھیڑتے تھے اس بچے کو۔ اکثر ایسا ہوتا کہ نماز کا وقت ہو جاتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں ہوتے تو آپ اس بستر کو بچھانے کا حکم فرماتے جس پر آپ تشریف فرما ہوتے۔ چنانچہ ہم اس کو بچھاتے اور صاف کرتے، پھر آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے اور ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ جب عبداللہ بن ابو طلحہ انصاری کی ولادت ہوئی، ان کے بھائی کی، ابو طلحہ کے بیٹے کی ماں کی طرف سے بھائی تھے، تو میں اسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عبا اوڑھے ہوئے تھے اور اپنے اونٹ کو تار کول لگا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کیا تمہارے پاس کھجور ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ میں نے چند کھجوریں آپ کی خدمت میں پیش کیں، جنہیں آپ نے منہ میں ڈالا اور پھر انہیں اچھی طرح چبایا، پھر بچے کا منہ کھولا اور اس سے بچے کے منہ میں ڈالا تو بچہ اسے چوسنے لگا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار کی کھجور سے محبت، یعنی بچے کو پسند آئی ہے، اور آپ نے اس کا نام بچے کا عبداللہ رکھا۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ کا بیٹا بیمار تھا، ایک بیٹا ان کا۔ حضرت ابو طلحہ باہر گئے تو بچے کی وفات ہو گئی۔ جب حضرت ابو طلحہ واپس لوٹے تو انہوں نے کہا، میری بیوی سے پوچھا بیٹے کیا حال ہے؟ حضرت ام سلیم نے کہا کہ پہلے سے زیادہ سکون میں ہے۔ پھر انہوں نے رات کا کھانا پیش کیا، انہوں نے کھایا، رات گزاری، اور پھر بتایا کہ بچے کی وفات ہو گئی، اس کو جا کے دفناؤ۔ چنانچہ صبح حضرت ابو طلحہ نے یہ بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی، اولاد کی، اور اس کے بعد پھر ان کے یہاں بیٹا پیدا ہوا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے اس واقعے کا یوں تذکرہ فرمایا ہے کہ مومن کے لیے جان کی قربانی پیش کرنا در حقیقت چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ غالب کے متعلق لوگ بحثیں کرتے ہیں کہ وہ شراب پیا کرتا تھا یا نہیں پیا کرتا تھا، مگر آپ فرماتے ہیں میرا تو وہ رشتہ دار ہے اور میں نے اپنی نانیوں اور پھوپھیوں سے سنا ہوا ہے کہ وہ شراب پیتا تھا۔ تو ایسا شخص جو شراب کا عادی تھا وہ بھی کہتا ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یعنی اگر ہم
خدا تعالیٰ کی راہ میں جان دیتے ہیں تو کیا ہوا، یہ جان بھی تو اسی کی دی ہوئی تھی۔ بس خدا تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں اگر کوئی شخص جان بھی دے دیتا ہے تو وہ کوئی بڑی قربانی نہیں کرتا، کیونکہ وہ جان بھی اسی کی چیز ہے، اور کسی کی امانت کو واپس کر دینا بڑی قربانی نہیں ہوتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حدیث میں ایک صحابیہ کا قصہ آتا ہے، یہ ام سلیم کا ہی، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے شوہر کو کسی ابو طلحہ کو کسی اسلامی خدمت کے سلسلے میں باہر بھیجا۔ ان کا بچہ بیمار تھا اور ان اپنے بچے کی بیماری کا قدرتی طور پر فکر تھا۔ وہ صحابی جب واپس آئے تو ان کی غیر حاضری میں ان کا بچہ فوت ہو چکا تھا۔ ماں نے اپنے مردہ بچے پر کپڑا ڈال دیا اور نہائی دھوئی اور خوشبو لگائی، اور بڑے حوصلے کے ساتھ اس نے اپنے خامد کا استقبال کیا۔ وہ صحابی جب گھر آئے تو انہوں نے آتے ہی سوال کیا کہ بچے کا کیا حال ہے۔ اس صحابیہ نے جواب دیا بالکل آرام سے ہے۔ انہوں نے کھانا کھایا، بڑی تسلی کے ساتھ آرام سے لیٹ گئے اور تعلقات زوجیت پورے بھی کیے۔ جب وہ اپنی بیوی سے مل چکے تو بیوی نے کہا کہ میں آپ سے ایک بات دریافت کرنا چاہتی ہوں۔ خاوند نے جواب دیا کیا؟ بیوی نے کہا کہ اگر کوئی شخص کسی کے پاس امانت رکھ جائے اور کچھ عرصے کے بعد وہ چیز واپس لینا چاہے تو کیا وہ چیز اسے واپس کی جائے یا نہ کی جائے؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ کون بیوقوف ہوگا جو کسی کی امانت کو واپس نہیں کرے گا؟ بیوی نے کہا آخر اسے افسوس تو ہوگا کہ میں امانت واپس کر رہا ہوں۔ انہوں نے جواب دیا افسوس کی کس بات کا؟ وہ چیز اس کی اپنی نہیں تھی، اگر وہ اسے واپس کر دے تو اسے کیا افسوس ہو سکتا ہے؟ بیوی نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو ہمارا بچہ جو خدا تعالیٰ کی ایک امانت تھی اسے خدا تعالیٰ نے ہم سے واپس لے لیا، اور یہ حوصلہ تھا جو اس وقت کی عورتوں میں پایا جاتا تھا۔ بس جان کا دینا تو کوئی چیز ہی نہیں، خصوصاً مومن کے لیے تو یہ ایک معمولی بات ہوتی ہے۔ پھر جو حدیث پہلے بیان ہو چکی ہے اس کے مطابق آن وسلم نے یہ دعا دی ان کو، ان کے بچے پیدا ہوئے، بعد میں بیٹا پیدا ہوا ان کے فوری طور پر کچھ عرصے بعد، اور پھر اتنا نوازا اللہ تعالیٰ نے کہ انصار میں سے ایک شخص نے روایت کی ہے کہ میں نے حضرت ابو طلحہ کے 9 بچے دیکھے اور سب قرآن کے قاری تھے، 9 لڑکے۔ عاصم احول بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ حضرت انس کے پاس دیکھا، اس میں دراڑ پڑ گئی تھی۔ حضرت انس نے اسے چاندی سے جوڑ دیا تھا۔ وہ ایک خوبصورت چوڑا اور عمدہ لکڑی کا بنا ہوا پیالہ تھا۔ حضرت انس نے بتایا کہ میں نے اس پیالے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا پانی پلایا ہے۔ ابن سیرین کہتے ہیں کہ وہ پیالہ لوہے کی تار سے جڑا ہوا تھا۔ حضرت انس نے ارادہ کیا کہ اس کی جگہ سونے یا چاندی سے جڑوا دیں، لیکن حضرت ابو طلحہ نے ان سے کہا کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے اس میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ کرو، چنانچہ انہوں نے ارادہ چھوڑ دیا۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابو طلحہ انصاری، حضرت عبیدہ بن جراح اور حضرت ابی بن کعب کو کھجور کی شراب پلا رہا تھا۔ اتنے میں ایک آنے والے شخص نے آ کر خبر دی کہ شراب حرام کر دی گئی ہے۔ حضرت ابو طلحہ نے اس شخص کی خبر سنتے ہی کہا کہ انس ان مٹکوں کو توڑ دو۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے ایک پتھر سے مٹکوں کے نچلے حصوں کو مار کر توڑ دیا۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو مدینہ میں ایک شخص تھا جو لحد بناتا تھا اور ایک اور تھا جو سیدھی قبر بناتا تھا۔ صحابہ نے کہا کہ ہم اپنے رب سے استخارہ کرتے ہیں اور دونوں کو بلا بھیجتے ہیں، دونوں میں سے جو بعد میں آئے گا اس کو ہم چھوڑ دیں گے، یعنی جو پہلے آئے گا اس سے کام کروا لیں گے۔ چنانچہ دونوں کی طرف پیغام بھیجا گیا تو لحد والا پہلے آیا۔ اس پر صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لحد بنائی۔ اس کی شرح میں علامہ بصیری نے لکھا ہے کہ لحد والی قبر بنانے والے حضرت ابو طلحہ تھے اور حضرت سیدھی قبر بنانے والے حضرت عبیدہ بن جراح تھے۔ یہ ان کا مکمل ذکر ہے۔
اب ایک مختصر ذکر میں ایک مرحوم کا کروں گا، ان کا جنازہ بھی پڑھاؤں گا نماز کے بعد۔ مکرم بابو محمد لطیف شاہ صاحب نرسری، حضرت ابن حضرت میاں نور محمد صاحب حضرت مسیم علیہ السلام، جن کی وفات ہوئی ہے 26 جنوری 2020 کو روا میں 90 سال کی عمر میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مرحوم موسی تھے۔ آپ سلسلہ کے معروف مبلغ محترم مولانا محمد صدیق نرسری صاحب کے چھوٹے بھائی تھے۔ بابو لطیف صاحب کے والد محترم میاں نور محمد صاحب حضرت مسیح موعود علیہ السلام تھے۔ انہوں نے اوائل جوانی میں خلیفہ مسیح ثانی خدمت میں بابو لطیف صاحب کو لے کر گئے حضرت خلیفہ مسیح ثانی کی خدمت میں جوانی میں ہی، اور وقت کے لیے پیش کیا۔ خلیفہ ثانی نے کہا کہ آپ کے 2 بیٹے ہیں، پہلے ایک بیٹا مربی ہو کے وقف زندگی ہے، یہ بھی ساری عمر وقف زندگی کی طرح ہی کام کرے گا۔ چنانچہ انہوں نے وقف کی طرح ہی کام کیا۔ آپ کو 4.5 سال بطور کلرک محکمہ ریلوے میں ملازمت کے بعد اکتوبر 1952 میں بطور کارکن سلسلہ کی خدمت کے لیے آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ خدمت سلسلہ کی توفیق ملی 1952 سے، اور ابتدائی تقرر وزارت بیت المال میں ہوا۔ پھر 1954 میں دفتر روزنامہ الفضل میں تبادلہ ہوا۔ 61 میں آپ کی ڈیوٹی بطور محرر پرائیویٹ سیکرٹری کے دفتر میں ہوئی۔ خلیفہ مسیح ثانی کے دور خلافت کے آخری 3 سال پرائیویٹ سیکرٹری دفتر میں، پھر خلیفہ مسیح ثالث کے دور خلافت میں، پھر ربا میں خلیفہ مسیح رابع کی ہجرت کے باوجود بھی یہاں دفتر پی ایس قائم رہا اور ابھی تک قائم ہے۔ وہاں 2014 تک ان کو خدمت کی توفیق ملی، اور 85 میں ان کو اسسٹنٹ پرائیویٹ سیکرٹری کی خدمت دی گئی، اور بڑی خوش اسلوبی سے انہوں نے اپنے یہ فرائض سر انجام دیے۔ ان کا کل عرصہ خدمت 62 سال بنتا ہے، جس میں تقریباً 53 سال دفتر پرائیویٹ سیکرٹری میں مختلف حیثیتوں سے ان کو خدمت کی توفیق ملی۔ اپنے کام کے بہت ماہر تھے، بڑے سلیقہ اور انعماق سے کام کیا کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ دینی مطالعے کا بھی شوق تھا۔ سلسلہ کتب کا گہرا مطالعہ تھا۔ شورا کے انتظامات کے سلسلہ میں ان کو خاص طور پر خدمت کی توفیق ملی بہت زیادہ، خلافت ثالثہ کے دور میں بھی اور بعد میں بھی۔ پرائیویٹ سیکرٹری کے ذمہ مختلف کاموں کے سر انجام دہی کے سلسلے میں خرید و فروخت کے حوالے سے بھی بڑی باریکی سے اور بڑی محنت سے جماعتی اموال کی حفاظت کا خاص خیال رکھتے ہوئے چیزیں خریدا کرتے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد ان کو وہاں حفاظت مرکز قادیان کی بھی توفیق ملی، وہاں کچھ عرصہ ہی رہے۔ ان کی 5 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا۔ ان کی وفات سے چند دن پہلے ان کی ایک بیٹی بھی وفات پا گئی تھی، جو ظریف قمر صاحب جو ان کا ایک بیٹا ہے، مربی بھی ہے۔ ان کی اہلیہ تھیں یہیں لندن میں ہی ہیں، 3 بیٹیاں ان کی اور ایک بیٹا بھی عتیق احمد یہیں کام کر رہے ہیں وہ۔ دفتر پرائیویٹ سیکرٹری کے کارکن ہیں رانا مبارک صاحب کہتے ہیں کہ 32 سال ان کے ساتھ کام کیا میں نے، اور عرصہ دراز تک مجلس مشاورت کے انتظامات کے سلسلے میں بہت سا دفتری کام اکیلے ہی سر انجام دیتے رہے، اور یہ کہتے مجھے نصیحت کیا کرتے تھے کہ جب بھی دنیاوی مشکلات اور پریشانیاں لاحق ہوں تو دعا کے ساتھ ساتھ اپنے دفتری کام میں زیادہ محو ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور کر دیتا ہے۔ کارکنوں سے غلطی ہو جاتی
تو بڑی پیار سے سمجھا دیا کرتے تھے. اسی طرح دوسرے کارکنان نے بھی یہی لکھا ہے کہ بہت محنت سے کام کرنے والے تھے, کارکنوں کی رہنمائی کرتے تھے. انجمن کے قواعد پر آپ کو بڑی دسترس تھی, تحریر بھی بہت عمدہ تھی, لفظوں کا انتخاب بھی بڑا اچھا کیا کرتے تھے. جب بھی کوئی نیا قلم لیتے تو پہلے اس سے بسم اللہ لکھا کرتے تھے, پھر کام شروع کرتے. اور دفتر آنے کے بہت وقت پر آنے کے بڑے پابند تھے, لیکن دفتر سے واپسی یہ نہیں کہ جب وقت ختم ہوا دفتر میں چلے گئے, بلکہ جب تک کام نہیں ختم ہوتا تھا بیٹھے رہتے تھے, اور بعض دفعہ ساری ساری رات بیٹھے رہتے تھے, اور اگلے دن صبح جاتے تھے گھر. یہ بھی میں نے ان کو دیکھا ہے مختلف وقتوں میں. وہاں جب میں تھا روا میں, بڑی محنت سے دفتر میں آتے تھے, اور مغرب کا وقت بھی دفتر سے آ رہے ہیں نماز پڑھنے, عشاء کے وقت بھی وہیں سے آ رہے ہیں, بعض دفعہ فجر کے وقت بھی آ رہے ہیں. بڑی محنت سے کام کرنے والے تھے. کبھی یہ پرواہ نہیں کی کہ گھر جانا ہے, ایک وقت ختم ہو گیا دفتر کا. اصل غرض تھی کام, کہ جماعت کا کام کرنا ہے. اور ایک ہی خصوصیت یہ بھی تھی ان کی بہت بڑی کہ ہم کبھی دوسروں سے کوئی معاملہ ڈسکس نہیں کرتے تھے. جو خط ہوتا وہ اسی کا راز ہوتا, اور ہمیشہ راز رکھا کرتے. اسی طرح ان کو 74 میں ناصر سعید صاحب نے لکھا ہے کہ 74 میں ان کو جو خلیفہ مسیح ثالث اسلام آباد قومی اسمبلی میں پیش ہوتے تھے, تو یہ بھی اسسٹنٹ پرائیویٹ سیکرٹری کے عملے کے ساتھ کے طور پر وہاں تھے. اور دفتری کام کے علاوہ یہ دوسروں کی مدد بھی کیا کرتے تھے, کارکنوں کے ساتھ مل کے برتن بھی دھو دیا کرتے تھے. غرض کے بے نفس انسان تھے. اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت و رحم کو سلوک فرمائے, درجات بلند کرے, ان کی اولاد کو بھی, نسل کو بھی ان کی نیکیوں پر قائم کرے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.